اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کے بارے میں۔ قرآن ایک عالمی اور جاویدانی کتاب ہے۔ اس موضوع سے متعلق جب ہم آیات کو مجموعی طور پر تقسیم کرتے ہیں تو ہم مجموعی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی وہ آیات جو قرآن کریم کو ایک آفاقی کتاب، ایک عالمی کتاب ہونے کی وضاحت کرتی ہیں، اور دوسری وہ آیات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آفاقی اور ہمہ گیر و جاویدانی رسول اور نبی ہونے کو جن پر دلالت کرتی ہے۔ تو آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں گے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا، یعنی اس موضوع کو ایک وہ آیات کے جو قرآن مجید قرآن الحمید کو ایک آفاقی کتاب، اور دوسرا جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہمگیر و جاویدانی رسالت ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتائیں گے۔ یعنی قرآن کی آفاقیت، پھر اس کو بھی چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن آج میں کچھ پہلوؤں کے اوپر اس کے بارے میں گفتگو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کروں گا۔ اس میں بھی وہ آیتیں جن میں انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے، یعنی یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلوں کو یا تم سے قبل آنے والے کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ خدا کی معرفت کے ذریعہ شاید تم پاک و منزہ ہو جاؤ۔ اب اس آیت کی طرف جب ہم صحیح اس کے مطالب کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اس کے کئی ظاہر اور کئی باطن ہیں، اور قرآن کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے اتنی علم اور طہارت کی ضرورت ہے۔ وہ ظاہری طور پر کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس بات کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کہتا ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار حاصل کر لو، تقوی حاصل کر لو، پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، پاک و منزہ ہو جاؤ۔ کیونکہ انسان جتنا طہارت حاصل کرے گا، روحانی اور جسمانی دونوں کا اثر جو ہوتا ہے وہ انسان کی ایمان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، کہ اے لوگوں اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، وہ پروردگار جس نے تم سب کو ایک ہی فرد سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر بھی جب اس آیت کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس ہو، یعنی تمام لوگوں کو خطاب ہے بلا کسی تفریق کے، یعنی چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلمان ہیں، تمام انسانیت کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے آج کا موضوع تھا کہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، جاویدانی کتاب ہے، اور قرآن کی آفاقیت۔ تو اس کے بعد یہاں پہ بھی خدا مطالب فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یعنی اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس خدا سے ڈرو، پروردگار کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، کس سے؟ ایک ہی فرد سے پیدا کیا، یعنی نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ یعنی اپنے یہاں پہ بھی خداوند تعالیٰ انسان سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار سے تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، یعنی اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنے نفسوں میں پاکیزگی کی صفت پیدا کریں۔ کیونکہ یہاں پر بھی اب ان دونوں آیات کے اندر انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے۔
کیونکہ سب انسان انسانی حقیقت کے لحاظ سے یکساں ہیں، سب انسان انسانی حقیقت کے لحاظ سے یکساں ہیں، یعنی ہر انسان کی حقیقت ایک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ تقوی الہی کے ساتھ رب کا لفظ استعمال ہوا، اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، کیونکہ یہاں پر تمام انسانیت سے خطاب ہے، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلمان ہیں، لیکن الہیت کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور ربوبیت کا تعلق تمام انسانیت سے ہے، کیونکہ ربوبیت سے جس سے لوگوں کے امور حیات کی تدبیر و تکمیل کا سلسلہ جو ہے وابستہ ہے، یعنی لوگوں کے امور حیات کی تدبیر و تکمیل کا سلسلہ ربوبیت سے وابستہ ہے۔ اور کیونکہ آگے نفس کا لفظ استعمال کیا، نفس کا معنی کسی چیز کی اصل و حقیقت ہے، یعنی جاندار جان، تو زہر السباق سے نفس واحدہ سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہے۔ تو یہاں پر جب آگے ہم چلتے ہیں تو خداوند تعالیٰ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہاں پر بھی انسانیت کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگو، تمہاری ہدایت حاصل کرنے کے لیے خدا کی جانب سے محکم دلیل، برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو محکم ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ ہو، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ خدا کی جانب سے ایک محکم دلیل آ چکی، یعنی آیاتیں و معجزات کے ساتھ ایک رسول تمہارے درمیان آ چکا ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک روشن و منور نور بھیج دیا۔ تو اس طرح یہ کہ یہاں پر جو ہے وہ نور مبینہ سے مراد قرآن مجید ہے، اور اس سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ کہ جب انسان اپنے پہلے مراحل میں جو 2 آیات میں کہا ہے کہ جب انسان تقوی اختیار کر لے گا اپنے پروردگار کا، اپنی شخصیت کو پاک کر لے گا، پاکیزہ کر لے گا، تو پھر ہدایت کے لیے، کیونکہ انسان کو ہدایت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، تو خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے لوگو، تمہارے ہدایت حاصل کرنے کے لیے خدا کی جانب سے ایک محکم دلیل آ چکی ہے، یعنی محکم دلیل سے مراد یعنی آیات اور وہ معجزات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان یہ ساری محکم دلیل ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک روشن اور منور نور بھیج دیا ہے کہ جس کو ہم جو ہے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی پاکیزہ صفت اپنے آپ کو بنا لے گا، تو پھر انسان جو ہے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے انسان کا جو ہے وہ قلب جو ہے وہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد انسان جو ہے وہ جو پاک فطرت اور پاک صفت انسان ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ اس قرآن سے اور برہان سے ہدایت بھی حاصل کریں گے، اور قرآن جو ہے وہ جو نور ہے اس کو اندھیروں سے نکال کر جو ہے وہ روشنی کی طرف لے آئے گا۔ اسی لیے آگے خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بعد انسان ہے کیا، انسان کی حیثیت کیا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورۃ فاطر میں آیت نمبر 15 کی یہ تلاوت کی گئی کہ اے لوگو، تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو، وہ صرف خدا کی ذات ہے جو ہر ایک سے بے نیاز غنی بذات ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ اب یہاں پر آج میں یہ ایک ادنا سا طالب علم کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے، مسلمان کوئی بھی انسان کسی بھی مقام پر ہے تو خدا کا محتاج ہے، ہر انسان خدا کا محتاج ہے، سب کی سب مخلوق خدا کی محتاج ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی حرکت تک بھی نہیں کر سکتی، ہوا سے پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا جب تک خدا کا امر نہ ہو۔ تو آج ہم تمام
مسلمان جو فلسطین پر جو ہے وہ اسرائیل کی بربریت اور ظلم و جور اور اجتماعیت اور طاغوت اور جو ہے اجتماعی قوتیں ہیں ان کو جو ہے وہ سرنگو کرنے کے لیے جب تمام مسلمان صرف اپنے آپ کو یا پاکیزہ صفت کر کے اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایک پرچے میں اسلام پرچے میں توحید کے نیچے متحد و متفق ہو کر جب خدا کے سامنے دعا کریں گے تو خدا کی نصرت بھی پہنچے گی اور اس کے بعد یہودیت سامراجیت اور طاغوت جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تقویٰ کا ذکر کیا تمام آیات میں کہ انسان جب اپنے اندر پاکیزہ صفت پیدا کر لیتا ہے تو انسان جو ہے وہ ہدایت بھی حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کر کے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں مطلب ارشاد فرمایا کہ محمد والے محمد کے بارے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو مزید اس کے لیے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے یعنی جب اہل بیت ہیں وہ قرآن کے باطن کو بھی سمجھتے ہیں، وہی جو ہے وہ اس قرآن کی جو ہے وہ تفسیر بھی صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں۔ جب ان ہستیوں کے در پر جا کر ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اسلام کو سمجھیں گے اور تقویٰ اختیار کرنے کے بعد ہم ہدایت بھی پا لیں گے اور ہم اپنی منزل بھی پا لیں گے۔ تو انہی کے جو ہے رسول علیہ السلام کی دعا جس کو دعائے جوشن کبیر کہتے ہیں اس میں یعنی اس آیت کے بارے میں کہا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو ہم خدا سے دعا کرنے کا ہمیں ادب کو کیسے سکھاتے ہیں، خدا تعالیٰ سے دعا کرنے کا کہ دعائے جوشن کبیر میں فصل نمبر 15 میں ہے یا دلیل المتحیرین، اے سرگردانوں کے رہنما، یا غیاث المستغیثین، اے پکارنے والوں کی مدد کرنے والے، یا صریح المستصرخین، اے فریادوں کی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ یعنی آج اللہ کو ہم یہ سارے مل کر کہیں تو مسلمان جو فلسطینیوں پر جو ہے وہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد اس انداز سے کریں، یا امان الخائفین، اے ڈرنے والوں کی ڈھارس، یا عون المؤمنین، اے مومنوں کے مددگار، یا جار المستجیرین، اے پناہ طلب کرنے والوں کی پناہ، یا رحم المساکین، اے بیچاروں پر رحم کرنے والے، یا ملجا العاصین، اے گناہگاروں کی پناہ، یا غافر المذنبین، اے خطا کاروں کے بخشنے والے، یا مجیب دعوت المضطرین، اے بے قراروں کی دعا قبول کرنے والے، اے رب العزت تو فلسطینیوں کی مدد فرما اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور ہم جب قرآن کی طرف جاتے ہیں، جب خدا پر اعتماد اور یقین اور ایمان رکھتے ہیں اور دعا اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ ہمیں محمد والے محمد نے ہمیں ادب سکھایا ہے دعا کرنے کا، اور ہمارے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طرح دعا کرنے کا، خدا سے رابطہ کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، تو پھر یہ دن دور نہیں کہ جب جو ہے وہ باطل مٹ جائے گا اور حق جو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ کیونکہ سورۃ انعام میں کا خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، have they regarded how many a generation we have destroyed before them whom we had granted power in the land۔ یعنی کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت بڑی بڑی قومیں جن تباہ کی ہے، کہ جن کو بہت بڑی دنیا پر زمین پر طاقت دی تھی، تو کرن مکنہم فی الارض یعنی زمین پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس دعا کے ساتھ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزادی دے اور یہودیت کو تباہ و برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ بقیت اللہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض، بقیت اللہ یعنی امام زمان علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ ظہور میں تعجیل فرمائے، اور مسلمان بقیت اللہ کی جو ہے وہ اگر پہچان کر لیں گے اور تمام جو ہے وہ اپنے اعمال کو درست کر لیں گے اور امام کی معرفت کے ساتھ، بقیت اللہ کی معرفت کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جو اس دنیا کو ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، آ کر اس فضل و انصاف سے بھر دیں گے۔ والسلام۔